ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 62 سے 8ویں رکوع کا آغاز ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہوں گے۔ جناب بات تو درست ہے، ایک چیز لیکن یہاں موقوف ہے، وہ ہے رسالت پر ایمان۔ ان الذین آمنوا چلا آ رہا ہے، اور اس سے مراد یہی ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ فلاح کے لیے ایمان بالرسالت ضرور نہیں۔ غلط، 100% غلط۔ آیت نمبر 41 میں فرما دیا گیا تھا کہ ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بن جانا۔ اب فصاحت اور بلاغت کا تقاضا یہی ہے کہ بات کو بار بار ریپیٹ نہ کیا جائے، دہرایا نہ جائے، اور یہ بات ہر موقع پہ انڈرسٹوڈ سمجھی جائے۔ چنانچہ اخروی فلاح کے لیے اللہ اور روز قیامت پہ ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے دور کے نبی پہ ایمان بھی ضروری ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر کھڑا کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو، اور اس میں جو لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔ بنی اسرائیل کو جب تورات دی گئی تھی تو کتاب کی ہیبت پیدا کرنے کے لیے اس کو کوہ طور پہ ہوا میں معلق کر دیا گیا تھا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، تو تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ اصل میں یہاں اصحاب سبت کی بات ہو رہی ہے۔ یہود نے ہفتے کا دن عبادت کے لیے معین کر دیا تھا۔ آج بھی جو پریکٹسنگ جوز ہیں وہ اس کی بڑی شدت سے پابندی کرتے ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ اعراف میں انشاءاللہ آگے آئے گی۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَلًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا گیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا، تو وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ ان آنے والی آیات کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہوا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک بیل ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ٹکڑا مردہ کے جسم پہ مارو تو وہ جی اٹھے گا اور بتا دے گا کہ قاتل کون ہے۔ دراصل ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت، گائے کی محبت جڑ پکڑ چکی تھی، تو طرح طرح کے سوالات کرنے لگے کہ کیسی گائے ہو، کیسا رنگ ہو، کس عمر کا ہو، اور جب سب چیزیں واضح کر دی گئیں تب حکم پہ عمل کرنا ہی پڑا۔ اب میں تیزی سے آگے کی آیات پڑھتا جاؤں گا، آپ ترجمہ دیکھتے رہیے گا۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ،
انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے التجا کریں کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو. قال انه يقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو نہ بچڑا، عون بین ذلک بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو. فافعلوا ما تؤمرون سو تم کو جیسا حکم دیا گیا ویسا کرو. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها. انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. قال انه يقول انها بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دے. قال ادع لنا ربک یبین لنا ما هي ان البقرۃ تشابه علینا. انہوں نے کہا کہ پروردگار سے پھر درخواست کیجیے کہ ہم کو یہ بتا دے کہ وہ کس کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ پھر اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی. قال إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ. موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں نہ لگا ہوا ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو. مسلمۃ لا شیۃ فیہا اور اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو. قالوا الآن جئت بالحق اب تم نے سب باتیں درست بتا دی. فذبحوها وما كادوا يفعلون غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے نہ تھے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا. فقلنا اضربوہ ببعضها تو ہم نے کہا اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو. کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. اب اگلی آیت میں فصاحت اور بلاغت کا ایک بڑا عمدہ مقام ہے قرآن کا، غور کیجیے گا. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ اور پتھر تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں. یاد رکھیے گا جب دین میں بہانے نکالے جائیں اور شریعت کے احکام سے بچنے کے لیے نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے تو اس کا نتیجہ دل کی سختی ہوتا ہے، دل پتھر کے ہو جاتے ہیں. یہ اس امت کا حال ہے جہاں 1400 برس تک کوئی لمحہ ایسا موجود نہیں تھا کہ ان کے درمیان کوئی نبی نہ ہو، لیکن پھر بھی اپنی بد عملیوں سے، عقائد میں ملاوٹ سے، ہیلے بہانے بنانے سے، ذمہ داریوں سے مبرہ کر لینا، پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے انجام بد سے محفوظ رکھے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم آیات و ذکر الحکیم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين